اصحاب رسول کا دفاع نہ ہو، اگر صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ نہ ہو، اگر صحابہ کے ایمان پر پہرا نہ دیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اذان باقی نہیں رہ سکتی، کلمہ باقی نہیں رہ سکتا، عبادت باقی نہیں رہ سکتی، معاملات باقی نہیں رہ سکتے، حج کا طریقہ باقی نہیں رہ سکتا، عبادت کے راستے باقی نہیں رہ سکتے، قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ، قرآن کے جملے باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر دین کے تمام شعبوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں محفوظ کرنا ہے، تو اصحاب رسول کے دروازے پہ پہرا دینا پڑے گا، گستاخ رسول کا راستہ روکنا پڑے گا، منکر اصحاب رسول کے راستے میں کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے دجل کو، ان کے فریب کو، ان کے دھوکے کو، ان کی بد تہذیبی کو، ان کی بدتمیزی کو، ان کے جھوٹ کو، ان کے فراڈ کو روک کر، پردہ چاک کر کے انہیں عوامی کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر جہاد بچانا چاہتے ہو، صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، تبلیغ بچانا چاہتے ہو، صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، قرآن بچانا چاہتے ہو، صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، ایمان بچانا چاہتے ہو، صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، مسجد اذانیں، نمازیں بچانا چاہتے ہو، صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، دین کے ادارے بچانا چاہتے ہو، صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے ہر شخص سوال کر رہا ہوگا، اس کی پیشانی پہ گھومنے والے اس سوال کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں، وہ سوال یہ کر رہا ہوگا، مولانا صاحب کلمے، نماز، روزے، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن، اخلاق، کردار، دین، سنت، شریعت، صداقت، دیانت، امانت، شرافت، حیا و وفا کی باتیں آپ کرتے ہو تو صحابہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ میں انہیں کہتا ہوں، کلمے سے لے کر بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کر حزب اللہ تک، حزب اللہ سے لے کر کتاب اللہ تک، کتاب اللہ سے لے کر دنیا کی ہر عبداللہ تک اگر بات پہنچی ہے اور پہنچائی ہے تو اس کے پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ لیاری میں ہونے والی اس عظیم الشان یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون اس بہت خوبصورت پروقار عظیم الشان اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مجھ سے قبل علماء، خطباء آپ حضرات سے گفتگو فرما چکے ہیں، بالخصوص جرنیل کراچی، عالم بعمل حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب آپ حضرات سے بہت خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں. آج میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وقت کم ہے، اس لیے کہ وقت بہت ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پیچھے علماء کی تعداد زیادہ ہے، وہ بھی اپنی گفتگو کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں. آپ حضرات کی توجہ اگر میری طرف رہی اور آپ متوجہ رہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں، اور اللہ سے دعا گو بھی رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں ہوتا، کوئی دنیا کا فرد ایسا نہیں ہوتا جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے یا کسی صحابی پر تنقید کرے. لوگ صحابہ کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہوں،
تو ایسے وقت میں آپ کسی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیں، آپ کسی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کے درمیان اصلاح کی باتیں کرنے شروع کر دیں، آپ محبت کے پیغام عام کرنے شروع کر دیں، آپ تبلیغ میں چلہ 4 مہینے لگانے لگ جائیں، آپ کہیں بیٹھ کر خود اللہ اللہ کریں، آپ اپنے گھر کے ماحول میں ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ سارے اہم امور ہیں، انہیں سر انجام دینا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ کام کرنے چاہیے۔ لیکن اگر ماحول پراگندہ حال ہو اور ماحول میں بدبو پھیل رہی ہو اور معاشرے کے اندر گندگی بڑھ رہی ہو اور لوگ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہوں اور ابو بکر کو کافر کہہ رہے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں اور عمر کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہوں، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بتا رہے ہوں اور عثمان غنی کو اہل بیت کا دشمن بتا رہے ہوں، اصحاب رسول کی توہین ہو رہی ہو، قرآن کو غلط کہا جا رہا ہو، اصحاب رسول پر تبرہ عبادت سمجھی جا رہی ہو، روڈ پر، چوک پر، چوراہے پر امیر معاویہ کو لعنت کی جا رہی ہو، نبی کے سسر کی توہین کی جا رہی ہو، اسلام پہنچانے والوں پر تنقید کی جا رہی ہو، جن کے ذریعے سے کلمہ پہنچا انہیں برا کہا جا رہا ہو، انہیں اسلام کا مخالف تصور کیا جا رہا ہو، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہو کہ نبی کی بیٹی کا اور نبی کے جانشین کا اختلاف ہو گیا، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ نبی کے خاندان کا اور نبی کے یارانے کا جھگڑا ہو گیا، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ پہلے ہی دن حق چھین لیا گیا، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ جناب کسی کے مسلح پر کسی نے قبضہ کر لیا، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ امامت چھن گئی، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ خلافت چھن گئی، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ اس وقت ذاتیات پر لڑائی ہو گئی، لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہو کہ حکومت کے لیے لڑ پڑے، اقتدار کے لیے لڑ پڑے، کرسی کے لیے لڑ پڑے، منصب کے لیے لڑ پڑے، جب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ پیغمبر کی بیٹی کا دروازہ گرا دیا گیا، جب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ نبی کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ نبی کی آگ بند کرتے ہی آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا، جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ یہاں پہلے لوگ ہی دین پر قائم نہیں رہ سکے اور انہوں نے دین چھوڑ دیا، جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ قرآن بدل گیا، جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ شریعت بدل گئی، جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ اسلام کا نقشہ مٹ گیا تھا، کب مٹا تھا؟ وہ کہتے ہیں اسلام کے آغاز میں مٹ گیا تھا۔ پھر ایسے وقت میں آپ یہ کہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کر تسبیح پر اللہ اللہ کروں گا، پھر آپ یہ کہیں کہ میں جا کر ایک چلہ لگا لوں گا، پھر آپ یہ کہیں کہ میں خانقاہ کو آباد کر لوں گا، پھر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، پھر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی مدرسہ بنا کر درس و تدریس کر لوں گا۔ میں ان کاموں سے اختلاف نہیں کرتا، میں ان کاموں کو برا نہیں کہتا، یہ اچھے کام ہیں، بہترین کام ہیں، لیکن یہ جب کچھ ہو رہا ہو اور آپ اس سے اپنی آنکھیں بند کر دیں، آپ اپنی آنکھیں چرا لیں، آپ اس طرف متوجہ نہ ہوں اور آپ کہیں نہیں میں اب اس بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا اور جواب دیے بغیر میں معاشرے میں رہوں گا، جب آپ ان سوالوں کے ہوتے ہوئے جواب نہیں دے رہے اور آپ اس گندگی کے پھیلتے ہوئے خوشبو نہیں پھیلا رہے اور آپ اس غلاظت کے سامنے اچھائی نہیں پھیلا رہے، اس کفر کے سامنے راستہ نہیں روک رہے، اس باطل کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہے، تو آپ یوں سمجھے کہ آپ اسلام کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر رہے، آپ شریعت کا کوئی کام نہیں کر رہے، آپ دین کی پرچار کے لیے قطعاً میدان عمل میں نہیں ہیں۔ آپ جب اس محاذ پر کھڑے ہو کر جن کی وہ تنقید کر رہے ہیں آپ ان پر دفاع نہیں کر رہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ اس دفاع سے
غافل ہو چکے ہیں، اور جب صحابہ کی توہین ہو رہی ہو، ان پر تنقید ہو رہی ہو، ان پر تبرہ ہو رہا ہو، ان کی تکفیر ہو رہی ہو، ان کو اسلام سے خارج سمجھا جا رہا ہو، نبی کا دشمن سمجھا جا رہا ہو، اہل بیت کا دشمن سمجھا جا رہا ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد اسلام کا باغی سمجھا جا رہا ہو، اس وقت اگر صحابہ کرام کا کوئی دفاع نہیں کر رہا، یہ جرم کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں صحابہ کا دفاع کرنا یہ مستحب نہیں ہے، ایسے وقت میں صحابہ کا دفاع کرنا یہ سنت نہیں ہے، ایسے وقت میں صحابہ کا دفاع کرنا صرف سعادت نہیں ہے، بلکہ حسین ابد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ایسے وقت میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا واجب ہے، اسے پورا کرنا ضرور اور لازم ہے۔ ایسے وقت میں اس واجب کو ادا کرنا چاہیے۔ آج جو آپ یہاں بیٹھ کر مجھے سن رہے ہو، اسٹیج جو سجا ہوا ہے، لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میں ان ذمہ داروں کو، ان دوستوں کو اس گفتگو کے بعد خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ نے کوئی مستحب کام نہیں کیا، صرف سنت کام نہیں کیا، آپ نے فرض کام کو نبھایا ہے، اور فرض کام کو پورا کرتے ہوئے واجب کو ادا کرتے ہوئے آپ یہاں آئے ہو۔ میں اس واجب کی ادائیگی پر اس پرفتن پرشوب دور میں آپ کو کھڑا ہونے پر، میدان سجانے پر، اسٹیج سجانے پر، لوگوں کے کھڑا کرنے پر، حلقے کو، ذمہ دار کو، آپ سب کو مبارکباد دینے کے ساتھ آپ کو شاباش دیتا ہوں۔ جتنی تعداد کے اندر اس گلی میں تحت دینے کا مجھے پیچھے سر نظر نہیں آ رہے کہ یہ کہاں تک پہنچے ہوئے، اس ترتیب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کہ روڈ کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے، آپ اس دلجمی کے ساتھ آئے ہیں۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں آپ کے اس آنے پر آپ کو اس واجب کام کی ذمہ داری دلاؤں کہ یہ ذمہ داری کیا ہے، اور ہم کیوں اس عنوان پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم کیوں اس عنوان پر جم گئے ہیں، ہم کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے ہم نے جان کو مشکلوں میں ڈال دیا، کیا وجہ ہے دوستوں کے جنازے اٹھا لیے، کیا وجہ ہے ہم نے اپنے لوگ قربان کر دیے، کیا وجہ ہے 4 لوگوں کے جنازے ایک گھر سے اٹھائے، کیا وجہ ہے 40 جنازے ایک دن میں پڑھ لیے، اس کے باوجود دشمن کے آج دھمکی آ رہی ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں مارنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم آج بھی کھڑے ہو کے وہی بات کر رہے ہیں جس بات کرنے کے جرم میں کئی علاقوں کے، کئی بستیوں کے جوانوں نے جانیں دے دی۔ آج پھر ہم اس نقطہ نظر کو، آج پھر ہم اس بیانیے کو، آج پھر ہم اس گفتگو کو دہرانے کے لیے آج پھر یہاں جمع ہو کر وہی گفتگو دہرا رہے ہیں۔ آپ پوچھنا چاہو گے اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج پھر آپ اس گفتگو کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری اتنی ہے، یہ بیانیہ اہم اتنا ہے، اس کی ضرورت اتنی ہے۔ اگر اصحاب رسول کا دفاع نہ ہو، اگر صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ نہ ہو، اگر صحابہ کے ایمان پر پہرا نہ دیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اذان باقی نہیں رہ سکتی، کلمہ باقی نہیں رہ سکتا، عبادت باقی نہیں رہ سکتی، معاملات باقی نہیں رہ سکتے، حج کا طریقہ باقی نہیں رہ سکتا، عبادت کے راستے باقی نہیں رہ سکتے، قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ، قرآن کے جملے باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر دین کے تمام شعبوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں محفوظ کرنا ہے، تو اصحاب رسول کے دروازے پہ پہرا دینا پڑے گا، گستاخ رسول کا راستہ روکنا پڑے گا، منکر اصحاب رسول کے راستے میں کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے دجل کو، ان کے فریب کو، ان کے دھوکے کو، ان کی بد تہذیبی کو، ان کی بدتمیزی کو، ان کے جھوٹ کو، ان کے فراڈ کو روک کر، پردہ چاک کر کے انہیں عوامی کٹے
کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. اگر جہاد بچانا چاہتے ہو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. تبلیغ بچانا چاہتے ہو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. قرآن بچانا چاہتے ہو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. ایمان بچانا چاہتے ہو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. مسجد اذانیں نمازیں بچانا چاہتے ہو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. دین کے ادارے بچانا چاہتے ہو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. آپ میں سے ہر شخص سوال کر رہا ہوگا, اس کی پیشانی پہ گھومنے والے اس سوال کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں, وہ سوال یہ کر رہا ہوگا مولانا صاحب کلمے, نماز, روزے, عبادات, معاملات, معاشرت, معیشت, سیاست, تمدن, اخلاق, کردار, دین, سنت, شریعت, صداقت, دیانت, امانت, شرافت, حیا و وفا کی باتیں آپ کرتے ہو تو صحابہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ میں انہیں کہتا ہوں کلمے سے لے کر بیت اللہ تک, بیت اللہ سے لے کر حزب اللہ تک, حزب اللہ سے لے کر کتاب اللہ تک, کتاب اللہ سے لے کر دنیا کی ہر عبداللہ تک اگر بات پہنچی ہے اور پہنچائی ہے تو اس کے پہنچانے والے صحابہ ہیں, دین کے لانے والے صحابہ ہیں, قرآن کے لکھنے والے صحابہ ہیں, شریعت بننے والے صحابہ ہیں, سیرت بننے والے صحابہ ہیں, سورت کا عکس صحابہ ہیں, سورت کی تصویر صحابہ ہیں, بابا قرآن کی آیاتیں صحابہ ہیں, قرآن کے جملے صحابہ ہیں, قرآن کی آیاتیں صحابہ ہیں, سورتیں صحابہ ہیں, قرآنی آواز صحابہ ہیں, پیغمبر کی ادائیں صحابہ ہیں, نبی کی وفائیں صحابہ ہیں, حضور کا تذکرہ صحابہ ہیں, نبی کی چال صحابہ ہیں, پیغمبر کی چلن صحابہ ہیں, نبوت کی ادائیں صحابہ ہیں, بدر کے سپاہی صحابہ ہیں, احد کے مجاہد صحابہ ہیں, خیبر میں آنے والے صحابہ ہیں, تبوک پہ ڈٹ جانے والے صحابہ ہیں, جبرائیل کو جنہوں نے آتا ہوا دیکھا وہ صحابہ ہیں, رسول اللہ کے نمازی صحابہ ہیں, پیغمبر کے غازی صحابہ ہیں, میدانوں کے مجاہد صحابہ ہیں, زخمی صحابہ ہیں, شہید صحابہ ہیں, چورا چور صحابہ ہیں, ہر جگہ موجود صحابہ ہیں, نبوت کے ارد گرد پہرے دار صحابہ ہیں, دین پڑھنے والے صحابہ ہیں, پہلے قاری صحابہ ہیں, پہلے حافظ صحابہ ہیں, پہلے عالم صحابہ ہیں, پہلے عامل صحابہ ہیں, قرآن کے مخاطب صحابہ ہیں, قرآن کی تلاوت صحابہ ہیں, لکھ کر رکھنے والے صحابہ ہیں, اس کے محافظ صحابہ ہیں, اس کی وجہ صحابہ ہیں, اترنے کا شان نزول صحابہ ہیں, شان ورود صحابہ ہیں, ان کی توبہ پہ قرآن اترا, تائبون صحابہ ہیں, ان کے سجدوں پہ قرآن اترا, ساجدون صحابہ ہیں, سائحون صحابہ ہیں, راکعون صحابہ ہیں, رکعان صحابہ ہیں, سجدن صحابہ ہیں, فائزون صحابہ ہیں, راشدون صحابہ ہیں, مومنون صحابہ ہیں, مفلحون صحابہ ہیں, قد افلح المومنون صحابہ ہیں, خاشعون صحابہ ہیں, قیمون صحابہ ہیں, یقیمون الصلاۃ صحابہ ہیں, آتوا الزکاۃ صحابہ ہیں, مما رزقناہم ينفقون صحابہ ہیں, خرچ کرنے والے صحابہ ہیں, زکات دینے والے صحابہ ہیں, شریعت بننے والے صحابہ ہیں, قرآن کی آیاتوں پہ عمل کرنے والے صحابہ ہیں, جبرائیل کو اترتا دیکھنے والے صحابہ ہیں, نبی کے پاس آتا دیکھنے والے صحابہ ہیں, نبوت کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں کیچ کرنے والے صحابہ ہیں, لینے والے صحابہ ہیں, سینوں میں محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں, حدیث کی ہر روایت
راوی بننے والے صحابہ ہیں، روایت کرنے والے صحابہ ہیں، نبوت اور امت کے درمیان پل بننے والے صحابہ ہیں، ذخیرہ اسلام کو اٹھا کر پہنچانے والے صحابہ ہیں، جن کے جنازے رسول اللہ نے پڑھائے وہ صحابہ ہیں، جن کو غسل حضور نے دیا وہ صحابہ ہیں، جن کے نکاح حضور نے پڑھائے وہ صحابہ ہیں، جو نبی کی غمی میں شریک ہوئے وہ صحابہ ہیں، جو حضور کی خوشی میں آئے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے نبی کا ولیمہ کھایا وہ صحابہ ہیں، جو نبی کی شادی میں شریک ہوئے وہ صحابہ ہیں، جو نبوت کے نکاح کے گواہ بنے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے فاطمہ کا نکاح علی سے ہوتے دیکھا وہ صحابہ ہیں، جو گواہ بنے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے وہاں سے دعا سے جناب مال لا کر نبی کو دیا وہ صحابہ ہیں، اور چندہ دینے والے صحابہ ہیں، مال دینے والے صحابہ ہیں، جان دینے والے صحابہ ہیں، گھر دینے والے صحابہ ہیں، بچے دینے والے صحابہ ہیں، بیویاں بیوہ کروانے والے صحابہ ہیں، گھر چھوڑنے والے صحابہ ہیں، وطن چھوڑنے والے صحابہ ہیں، قصبے چھوڑنے والے صحابہ ہیں، وار چھوڑنے والے صحابہ ہیں، بغلات چھوڑنے والے صحابہ ہیں، محلات چھوڑنے والے صحابہ ہیں، باغات چھوڑنے والے صحابہ ہیں، کاروبار چھوڑنے والے صحابہ ہیں، لیاری کو لوگوں سنو ڈٹ جانے والے صحابہ ہیں، کھڑے ہو جانے والے صحابہ ہیں، کٹ جانے والے صحابہ ہیں، امر ہونے والے صحابہ ہیں، امر ہونے والے صحابہ ہیں، بلند ہونے والے صحابہ ہیں، بلند تر ہونے والے صحابہ ہیں، بڑے تر ہونے والے صحابہ ہیں، بلندی پہ پہنچنے والے صحابہ ہیں، جن کے لیے اللہ کی طرف سے رضی اللہ ہے وہ صحابہ ہیں، جو رضوان بنے وہ صحابہ ہیں، جن سے رب راضی ہو وہ صحابہ ہیں، جو رب سے راضی ہو وہ صحابہ ہیں، جو نقشہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو تصویر بنے وہ صحابہ ہیں، جو تصور بنے وہ صحابہ ہیں، جو نمونہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو مثال بنے وہ صحابہ ہیں، جو معیار بنے وہ صحابہ ہیں، جو معمار بنے وہ صحابہ ہیں، جو بنیاد بنے وہ صحابہ ہیں، جو اول بنے وہ صحابہ ہیں، جو سابقون الاولون بنے وہ صحابہ ہیں، مہاجرون بنے صحابہ ہیں، انصار بنے صحابہ ہیں، مددگار بنے صحابہ ہیں، جنہوں نے کر دیے صحابہ ہیں، بھائی بنا دیے صحابہ ہیں، مواخذات کی صحابہ ہیں، جو پرامن تھے صحابہ ہیں، جو پرعزم تھے صحابہ ہیں، جو عزم کے پیکر تھے صحابہ ہیں، جو استقلال کا بہار تھے صحابہ ہیں، جو جرات کا نشان تھے صحابہ ہیں، جو طاقت کی آواز تھے صحابہ ہیں، جو دشمن پر چھائے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے باطل بگایا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے کافر کو ہٹایا وہ صحابہ ہیں، جو فاتح بنے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے مکہ لیا وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے بت گرائے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے بیت اللہ صاف کیا وہ صحابہ ہیں، جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے اذانیں دی وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے اقامت کہی وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے کلمہ پہنچایا وہ صحابہ ہیں، جو عہد میں اتر گئے اتر کر چھا گئے وہ صحابہ ہیں، جو خیبر میں آئے تو چڑھتے چلے گئے صحابہ ہیں، جو بدر میں فاتح ہوئے صحابہ ہیں، جن کے لیے جبرائیل آیا وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے اسرائیل آیا وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے میکائیل آیا وہ صحابہ ہیں، آسمان سے جن کے لیے فرشتے اترے وہ صحابہ ہیں، جو فرشتوں کی قطاروں میں آگئے وہ صحابہ ہیں، جن کی وجہ سے فرشتوں نے تلواریں اٹھائی وہ صحابہ ہیں، نبی نے ہاتھ جن کے لیے اٹھائے وہ صحابہ ہیں، دعائیں جن کو دی وہ صحابہ ہیں، التجائیں جن کو دی وہ صحابہ ہیں، جنہیں قریب کیا وہ صحابہ ہیں، جو سسر بنے وہ صحابہ ہیں، جو داماد بنے وہ صحابہ ہیں، جو گھر بنے وہ صحابہ ہیں، جو یارانہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو گھرانہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو وفا بنے وہ صحابہ ہیں، جو ایفا بنے وہ صحابہ ہیں، جو صدق بنے وہ صحابہ ہیں، جو عدل بنے وہ صحابہ ہیں، جو امانت بنے وہ صحابہ ہیں، جو شجاعت بنے وہ صحابہ ہیں، جو بے کر بنے وہ صحابہ ہیں، جو بے قرار بنے وہ صحابہ ہیں، جو قرار بنے وہ صحابہ ہیں، جو سکون بنے وہ صحابہ ہیں، جو راحت بنے وہ صحابہ ہیں، جو منزلیں بنے وہ صحابہ ہیں، جو راستہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو ہدایت بنے
بنے وہ صحابہ ہیں جو کنجی ہدایت بنے، وہ صحابہ ہیں جو روشنی بنے، وہ صحابہ ہیں جو مینار بنے، وہ صحابہ ہیں جو مینارے بنے، وہ صحابہ ہیں جو پیارے بنے، وہ صحابہ ہیں جو سیارے بنے، وہ صحابہ ہیں جو ستارے بنے، وہ صحابہ ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، تشریف رکھے، میں پوچھنے لگا ہوں آپ سے، بتاؤ یہ کون ہے؟ کوئی زبان نہ رہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ مسجد بنانے والوں میرا تم سے جھگڑا نہیں، چلا لگانے والوں میرا تم سے اختلاف نہیں، میدان میں کود جانے والوں میں تمہارا مخالف نہیں، میدان سیاست میں جانے والوں میں تمہارے پاؤں کی زنجیر نہیں، لیکن میرا درد سمجھو، میرا درد سمجھو، میرا بیانیہ سمجھو، تم جو کرتے ہو پلٹ کر دیکھو، اس کے پیچھے صحابہ ہیں۔ اونچی اونچی، کون ہے کون ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ توجہ سنو، تبلیغ کرنے والے پلٹ کر دیکھ، پیچھے ابو بکر ہے، سب سے پہلے دین کی نبیوں کے بعد دعوت دینے والے کا نام ابو بکر ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر ہے، سب سے پہلے لبیک کہنے والے کا نام ابو بکر ہے، نبی کو سب سے پہلے پہچاننے والے کا نام ابو بکر ہے، پیغمبر کی ذات کو ماننے والے کا نام ابو بکر ہے، حضور کی دعوت کو تسلیم کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، مسجد کی تعمیر میں پہلا ابو بکر ہے، عمارت نکلنے میں پہلا ابو بکر ہے، ہجرت کرنے میں پہلا ابو بکر ہے، صبر کرنے میں پہلا ابو بکر ہے، دینداری میں پہلا ابو بکر ہے، شب بیداری میں پہلا ابو بکر ہے، تہجد گزاری میں پہلا ابو بکر ہے، سجدوں میں پہلا ابو بکر ہے، رکوع میں پہلا ابو بکر ہے، تلاوت میں پہلا ابو بکر ہے، مار کھانے میں پہلا ابو بکر ہے، جان گنوانے میں پہلا ابو بکر ہے، دولت دینے میں پہلا ابو بکر ہے، تج کرنے میں پہلا ابو بکر ہے، چندہ دینے میں پہلا ابو بکر ہے، مال دینے میں پہلا ابو بکر ہے، کماری بیٹی دینے میں پہلا ابو بکر ہے، تائید کرنے میں پہلا ابو بکر ہے، معراج ماننے میں پہلا ابو بکر ہے، ہجرت میں 7 سفر کرنے میں ابو بکر ہے، کندھوں پر بٹھانے میں ابو بکر ہے، غار میں لے جانے والا ابو بکر ہے، سوراخ بند کرنے والا ابو بکر ہے، ایڑی پاؤں کی رکھنے والا ابو بکر ہے، سانپ سے ڈسوانے والا ابو بکر ہے، نبوت کو گولی میں گود میں سلانے والا ابو بکر ہے، نبی کے چہرے کا بار بار دیدار کرنے والا ابو بکر ہے، چہرے مصطفیٰ پہ نظریں گاڑنے والا ابو بکر ہے، جس کے آنسو نبی کے چہرے پہ گرے وہ ابو بکر ہے، جس کے نبی پر نگاہیں حضور کی پڑھی وہ ابو بکر ہے، مدینہ سے نکل کر مکہ سے نکل کر مدینہ جانے والا ابو بکر ہے، رفیق سفر بننے والا ابو بکر ہے، رفیق حضر بننے والا ابو بکر ہے، رفیق شہر بننے والا ابو بکر ہے، رفیق تجارت بننے والا ابو بکر ہے، نبوت کی اداؤں پہ لپک کرانے والا ابو بکر ہے، دوڑ کرانے والا ابو بکر ہے، بھاگ کرانے والا ابو بکر ہے، قدموں سے چمٹ جانے والا ابو بکر ہے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا ابو بکر ہے، کسی لمحے بھی پیچھے نہ ہٹنے والا ابو بکر ہے، نبوت کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے والا ابو بکر ہے، عشرہ مبشرہ کے ایمان لانے کی وجہ بننے والا ابو بکر ہے، جناب دنیا میں کلمہ توحید پہنچانے کا ذریعہ بننے والا ابو بکر ہے، نبوت کے ساتھ بدر کے میدان میں کھڑا ہونے والا ابو بکر ہے، خیمے میں بیٹھ جانے والا ابو بکر ہے، نبوت کی کندھوں سے
چادر چھڑک جائے چادر رکھنے والا ابو بکر ہے، نبی کے سجدوں کا گواہ ابو بکر ہے، قیام کا گواہ ابو بکر ہے، رکوع کا گواہ ابو بکر ہے، رات کا گواہ ابو بکر ہے، دن کا گواہ ابو بکر ہے، سفر کا گواہ ابو بکر ہے، پہاڑ کا گواہ ابو بکر ہے، غار کا گواہ ابو بکر ہے، رات کا گواہ ابو بکر ہے، اندھیرے کا گواہ ابو بکر ہے، روشنی کا گواہ ابو بکر ہے، مدینہ جانے کا گواہ ابو بکر ہے، اور خیمے میں جہاں کوئی نہیں ہے نبی کو سجدے میں دیکھنے والا ابو بکر ہے، نبی کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اللہ کی مدد کو دیکھنے والا ابو بکر ہے، جوش جذبے میں آ کر نبوت کو چپ کرانے والا ابو بکر ہے، سب کو میدان میں بھیج کر ابو بکر کو پاس رکھ کر ابو بکر کو دیدار جس نے کروایا وہ دیدار کروانے والا رسول اللہ دیدار کرنے والا ابو بکر ہے، غار میں 3 دن 3 راتیں رہ کر بلا شرکت غیر کسی اور کے بغیر ثانی اثنین بننے والا ابو بکر ہے، لقد نصرکم اللہ ابو بکر ہے، اذ یقول لصاحبہ ابو بکر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر ہے، ہر میدان میں ساتھ رہنے والا ابو بکر ہے، قرآن میں صحابی بننے والا ابو بکر ہے، رفیق بننے والا ابو بکر ہے، رقیب تصیب بننے والا ابو بکر ہے، مسلمانوں کا رئیس بننے والا ابو بکر ہے، خلیفہ بننے والا ابو بکر ہے، امام بننے والا ابو بکر ہے، ساتھ چلنے والا ابو بکر ہے، ہر لمحے پیچھے نہ ہٹنے والا ابو بکر ہے، ہر جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے والا ابو بکر ہے، ڈھال بننے والا ابو بکر ہے، سامنے آنے والا ابو بکر ہے، اٹھا لینے والا ابو بکر ہے، چلا دینے والا ابو بکر ہے، مال لینے والا ابو بکر ہے، تسلیم کر لینے والا ابو بکر ہے، تسلیم کر کے ڈٹ جانے والا ابو بکر ہے، کھڑا ہو جانے والا ابو بکر ہے، قائم ہو جانے والا ابو بکر ہے، کوئی جسے پیچھے نہیں ہٹا سکا وہ ابو بکر ہے، جو کسی لمحے جدا نہیں ہوا وہ ابو بکر ہے، اور چلتے چلتے جو مدینہ میں پہنچا وہ ابو بکر ہے، رسول نے اپنی بیماری کی حالت میں جسے مصلی پہ کھڑا کیا وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، 17 نمازیں نبی کی زندگی میں جس نے پڑھائی وہ ابو بکر ہے، عمر جس کا مقتدی بنا وہ ابو بکر ہے، عمر جس کا مقتدی بنا وہ ابو بکر ہے، عثمان جس کا نمازی بنا وہ ابو بکر ہے، علی جس کے پیچھے کھڑا ہو گیا وہ ابو بکر ہے، حسن حسین جس کے مقتدی ہے وہ ابو بکر ہے، عباس نے جسے تسلیم کیا وہ ابو بکر ہے، جناب صحابہ جن کے پیچھے کھڑے ہو گئے وہ ابو بکر ہے، مصلی جس کو دیا وہ ابو بکر ہے، مصلی پہ جو کھڑا ہے وہ ابو بکر ہے، مصلی پہ جو اٹھا ہے وہ ابو بکر ہے، مصلی میں جو سجدے میں ہے وہ ابو بکر ہے، حضور دیکھنے کو آ گئے، حضور دیکھنے کو آ گئے، اپنی کھڑکی سے نظارہ کیا، جسے مصلی پہ پایا وہ ابو بکر ہے، جنہیں سب میں پایا وہ علی ہے، آگے جسے کھڑا کیا وہ ابو بکر ہے، پیچھے جسے کھڑا کیا وہ علی المرتضی ہے، سب بنا دی، جگہ بتا دی، مقام بتا دیا، منظر بتا دیا، لوگوں جب بھی ابو بکر ہے جو مصلی پہ کھڑا ہوگا وہی ابو بکر ہے، نبی چلے گئے، جس سب صحابہ نے مل کر جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ ابو بکر ہے، جو متفقہ خلیفہ بنا وہ ابو بکر ہے، جس پر اعتراض کوئی نہیں، objection کوئی نہیں، درخواست کوئی نہیں، مخالف کوئی نہیں، حزب اختلاف کوئی نہیں، سب سے نکلا کوئی نہیں، انکاری کوئی نہیں، مخالف کوئی نہیں، باہر نکلنے والا کوئی نہیں، سب چھوڑنے والا کوئی نہیں، ہٹنے والا کوئی نہیں، دل میں برا سوچنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، جس پر سب متفق ہوئے وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ توجہ، جس نے فاطمہ کا رشتہ ابو علی کے لیے نبی سے مانگا وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، جسے حضور نے پیسے دے کر بیٹی کے جہیز کے لیے بھیجا وہ ابو بکر ہے، جو فاطمہ کے نکاح کا گواہ بنا وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، جس نے باپ بلال کو ساتھ لے جا کر جناب فاطمہ کا سامان فاطمہ کے گھر میں پہنچایا وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، مصلی پہ کھڑا ابو بکر ہے، مسجد میں کھڑا ابو بکر ہے، سجدے میں گرا ابو بکر ہے، رکوع میں گیا
ابو بکر ہے، ساجدون ابو بکر ہے، قائمون ابو بکر ہے، حافظون ابو بکر ہے، راکعون ابو بکر ہے، ساجدون ابو بکر ہے، آمنون ابو بکر ہے، مومنون ابو بکر ہے، اولئک هم المؤمنون حقا ابو بکر ہے، اولئک حزب اللہ سب سے پہلے ابو بکر ہے، اولئک هم المفلحون سب سے پہلے ابو بکر ہے، والسابقون الاولون سب سے پہلے ابو بکر ہے، مہاجرین میں سب سے افضل ابو بکر ہے، قرآن کے پاروں میں ابو بکر ہے، تورات میں ابو بکر ہے، زبور میں ابو بکر ہے، انجیل میں ابو بکر ہے، تورات میں ابو بکر ہے، لفظوں میں ابو بکر ہے، حرفوں میں ابو بکر ہے، نبی کی زبان پہ ابو بکر ہے، نبی کی زبان پہ ابو بکر ہے، نبی کی زبان پہ ابو بکر ہے، اشاروں میں ابو بکر ہے، نگاہوں میں ابو بکر ہے، نظاروں میں ابو بکر ہے، اداؤں میں ابو بکر ہے، پیار میں ابو بکر ہے، محبت میں ابو بکر ہے، الفت میں ابو بکر ہے، تصور میں ابو بکر ہے، جذبات میں ابو بکر ہے، خیالات میں ابو بکر ہے، نبی کی سوچ میں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، نبی چلے تو کندھوں، نبی چلے تو جسم کے نیچے ابو بکر ہے۔ ابو بکر ابو بکر توجہ، نبی سجدے میں ساتھ ابو بکر ہے، رکوع میں ساتھ ابو بکر ہے، اور سنو نبی بستر پر ہے، مصلی پہ ابو بکر ہے۔ میں نے کل طارق روڈ میں کہا تھا، میں اپنی بات آج لیاری کے اجتماع میں دہرانے لگا ہوں۔ ابو بکر کے دشمنوں، مخالفوں، خلافت کو نہ ماننے والوں، مجھے بتاؤ پیغمبر کی مرض کے ایام پہ مصلی پہ کھڑا کون تھا؟ تجھ میں اگر شرم ہوتی تو بات اتنی ہی کافی تھی، تجھ میں اگر شرم ذرا برابر بھی ہوتی تو بات اتنی ہی کافی تھی کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا خدا نے کیا ہے اور مصطفیٰ نے کیا ہے۔ کھڑا خدا اور مصطفیٰ نے کیا ہے، اور تسلیم حسن و حسین نے کیا ہے۔ انکار ہوتا تو نکل جاتے، نہیں نکلے، اونچی نہیں نکلے۔ پی ڈی ایم نے عمران کو نہیں مانا تو نکل گئی، یہ اور بات ہے۔ کہتے استعفیٰ دیں گے، پھر کہتے الیکشن بھی لڑیں گے۔ جو گئے ہیں کہتے استعفے جمع کراؤ، ضمنی الیکشن ہو رہے کہتے ہیں ووٹ دو۔ عوام بھی بیچاری پریشان ہے، ان کو کہیں کیا؟ بیانیاں تو صحیح سمجھو، اس طرف نہیں جاتا، اپنا مرضی ہے، جو چاہیں کریں، تم جانو وہ جانے، ہم نے تمہارے لیے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے، نہ ہم ادھر رکاوٹ ہے نہ ادھر رکاوٹ، جو جیت جائے گا ہم دیکھ لیں گے، کر لو مقابلہ۔ ہم ایسے تمہاری طرح نہیں ہیں کہ کام بھی نہ کرے اور مخالفت بھی نہ کرے، ٹھیک کر رہے ہو ضرور کرو، کبھی ہمیں بھی یوں کہو نا، کبھی ہمیں بھی یوں کہو نا یارو۔ اگر کوئی باہر کا آدمی مخالف ہو تو بات بری نہیں لگتی، چچا کا بیٹا مخالف ہو نا پھر بری لگتی ہے۔ آئے کہ کاش جملہ سمجھو یہ والا، کوئی باہر کا آدمی بات کرے تو بری، تایا کا بیٹا کچھ کہے نا
تائے کے بیٹوں سے کہتا ہوں جو مرضی ہے کرو، کبھی ہمیں بھی کہو نا ٹھیک کر رہے ہو. کل کو یہ نہ کہ ہم پہ تنقید کی، میں نے تو پھر بھی تایا کا بیٹا کہا. کوئی بات نہیں، تم چچا کا بیٹا کہہ دو، ہم تب بھی تسلیم کر لیں گے. ہم کھلے دل کے مالک ہیں، ہم دل کو کمزور نہیں رکھتے. ہم نے بڑا کھلا رکھا ہوا ہے، بہت کچھ سمایا ہوا ہے اس میں. ہم تمہاری سن لیتے ہیں، کچھ اور سنا لو گے وہ بھی سن لیں گے، لیکن ہم پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ہم انہیں کہیں گے جن کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے آج تک ابو بکر کو تسلیم نہیں کیا نا، قبلہ خوش فہمی میں نہ رہنا، تسلیم تمہیں بھی نہیں کرے گا. مدینہ میں حضور پہنچے، ساتھ ابو بکر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اٹھائیے تفسیر، والذین معہ کا مصداق مفسرین نے کسے لکھا ہے؟ جو تفسیر اٹھاؤ گے تمہیں کہے گا والذین معہ سے مراد ابو بکر ہے. والذین معہ سے مراد ابو بکر ہے، ساتھ رہنے والا ابو بکر ہے، ساتھ چلنے والا ابو بکر ہے، ہمیشہ کھڑا رہنے والا ابو بکر ہے. ارے اگر میری بات نہیں مانتے ہو، جاؤ آج بھی مدینہ الرسول میں جاؤ، نبی کے شہر میں جاؤ، نبی کی مسجد میں جاؤ، باب السلام سے داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر حضور پر سلام پڑھو. جب سلام پڑھ کر آگے جاؤ گے تمہیں جو ملے گا وہ ابو بکر ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اونچی 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 کون ہے؟ میں نے کہا پہلا سوال تم سے یہ تھا، نبی کی زندگی میں مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور دکھاؤ. تم نہیں دکھا سکتے، چلو کوئی بات نہیں. اگلی بات کر رہا ہوں، نبی کے روزے میں ابو بکر اور نبی کے درمیان کوئی اور دکھاؤ. صدیق اور نبی کے درمیان اونچی اونچی لگاؤ زور. کتابوں کی بات بعد میں کریں گے، دلائل کی بات بعد میں کریں گے. آؤ مدینہ چلتے ہیں. مدینہ نبی کے روضہ کے پاس حضور کے سب سے قریب دفن ہونے والے شخص کا نام بتاؤ. اونچی اونچی اور اونچی، ذرا سنا کے انہیں بتا کے کون 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 کون. لیاری والوں، میں تم سے کسی بی بی اور بابو کا نعرہ نہیں لگوا رہا، میں تم سے کسی بی بی اور بابو کا نعرہ نہیں لگوا رہا، کسی بیبے اور بابے کا نعرہ. کسی بیبے اور بابا کا نعرہ نہیں لگوا رہا، کسی نانی اور دادے کا نعرہ نہیں لگوا رہا. میں تم سے نبی کے سسر کا نعرہ لگوا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، آج لیاری کی سرزمین اور اس کی گلیاں معطر ہو رہی ہیں ابو بکر کے نام سے. میں تم سے وہ نعرہ لگوا رہا ہوں جو سب سے پہلے قیامت میں تمہارے لیے اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے آپ کو پیش کرے گا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دشمنوں، میں تم سے تیسرا سوال کر رہا ہوں، وہ نام بتاؤ جو قیامت میں سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا.
توجہ، اگلی بات سنو، اگلی بات سنو. آج میں سوال چھوڑتا جا رہا ہوں. توجہ ہے. اگرچہ جواب پہلوں کا بھی نہیں آیا، جواب ان کا بھی. ارے دکھاتا وہ ہے جس کا ہوتا ہے، جس کا نہ ہو وہ چھپاتا ہے. ذرا پڑھو کس کا مذہب ہے کہ چھپانا بتانا جرم ہے اور چھپانا فرض ہے؟ کون چھپاتا ہے کون بتاتا ہے؟ ہمیں جس چوک پہ کہو ہم کھول کے بتائیں گے. جس چوک پہ کہو گے ہم تمہیں کھول کے بتائیں گے. مطلب غلط مت لکھنا، نہ کہنا کتاب. کیا سب سوچوں میں پڑ گئے تھے؟ کیا دکھانے لگا ہے؟ میں حوالے کی بات کر رہا ہوں، ابھی بانس کی بات آئی ہی نہیں. تم کیا دکھاؤ گے؟ تمہاری تو غار میں، ہماری بازار میں، مکتب میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، گھر میں، دل میں. سمجھ رہے ہو؟ نام اس کا کون ہے اور مجھے اس کا نام بھی بتاؤ. حضور کے بعد جس کے ہاتھ میں علی المرتضیٰ نے بیعت کی وہ کون ہے؟ جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ کون ہے؟ کون ہے؟ جب بھی میں پوچھوں 3 مرتبہ ضرور کہو. 3 مرتبہ کا بڑا اثر ہے. 3 مرتبہ کا ہم نے آغاز ہی 3 مرتبہ سے کیا ہے. جس کے ہاتھ پہ حضرت علی المرتضیٰ اور حسن و حسین نے بیعت کی وہ کون ہے؟ میرا تم سے سوال ہے، علی کی موجودگی میں فاطمہ الزہرا کا جنازہ جس نے پڑھایا وہ کون ہے؟ کہتے جی ہم نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں ہم؟ نہیں مانتے. تجھے کہا کس نے مان؟ تجھ سے یہ مطالبہ کس نے کیا مان؟ ہم تمہیں بتا رہے ابو بکر کو مسلمان مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں یہ. ہم تو پہلے سے کہتے تھے تم نہیں مانتے. تم اس وقت چھپاتے تو نہیں مانتے. کھل گئے ہو نا؟ کھل گئی ہے نا؟ اتر گئی ہے نا؟ نظر آ گئے ہو نا؟ پتہ چل گیا ہے نا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ابو بکر عائشہ عمر کو مانتے ہی مسلمان ہے. جو کہتا ہے میں نہیں مانتا وہ خود بتا دیتا ہے میں کون ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں کہتے. میں نے کہا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا. سب سے پہلا کون ہے؟ مسلح پہ کھڑا کون ہے؟ خلافت پہ بیٹھا کون ہے؟ جانشین بنا کون ہے؟ سامنے کھڑا کون ہے؟ روزے میں ساتھ کون ہے؟ جنت کے 8 دروازے جسے بلائیں گے وہ کون ہے؟ کیا اگر میں تم سے کہوں ابو بکر نے دین کے لیے مار کھائی، ابو بکر نے سب سے پہلے اپنا سارا مال دیا، اور تم سے کہوں تم نے ابو بکر کے نام پہ جان دینی ہے، دو گے؟ سوچ لو، سوچ لو. جس کو پیاری ہے چھوڑ دے، جس کو پیاری ہے چھوڑ دے بھائی، جس کو پیاری ہے چھوڑ دے. آپ کہیں گے پیاری کون چھوڑتا ہے؟ آپ کہیں گے پیاری کون چھوڑتا ہے؟ یہاں تو بد کوئی نہیں چھوڑتا. جدھر سے آؤ گے میں تو پکڑ لوں گا. مجھے اپنے جملوں پہ اللہ کے فضل سے گرفت ہے. میں روز بولتا ہوں
اللہ کا شکر ہے میں بولنے سے تیز بولنے سے پہلے سوچتا ہوں. یہ اللہ کا میرے پر فضل ہے, اللہ کی مہربانی. توجہ ہے. تو میں کہوں ذات صدیق پہ قربان ہونے ہوگے. اور میں تمہیں مزے کی بات بتا رہا ہوں, کبھی کبھی جب میں صحابہ کہتا ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے میرا دل کہیں باہر نہ نکل جائے. اور ایمانداری کی بات ہے, اسے اللہ کا احسان سمجھتا ہوں. جو کہتا ہوں یہ دل یوں منور ہوتا ہے. جو میں نے صحابہ کہنا زیادہ شروع کیا ہے, میرے دل میں نور بھرنا شروع ہو گیا. دل کی تاریکی گر دور کرنی ہے, جذبہ عشق و وفا سیکھنا ہے, تو پھر زبان کھول کے پکار صحابہ 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 صحابہ.